ناظرین، آپ اس شخص کو جانتے ہیں، یہ ان افراد میں سے ہیں کہ جو وہابی زدہ ہیں۔ وہابی زدہ افراد یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو وہابی کی اتنی بڑی تحریک اور اتنے پیسوں کے ساتھ، ریالوں کے ساتھ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے ان ریالوں سے کہ ان کے زرق و برق سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بندہ یہ بھی ہے، یہ شخص متاثر ہو چکا ہے، اور اب حال ہی میں اس بندے نے اب کیا کہا ہے، ذرا یہ آپ چیک کریں۔ اب یعنی یہ خود کو شیعہ بھی کہتا ہے کہ یہ شیعہ ہیں، یعنی ذرا چیک کریں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اب یہ آیت پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں، ان آیات مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح متعہ کو جائز ماننا مشکل ہے۔ آپ کے لیے مشکل ہے، بالکل آپ کے لیے مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہابیت زدہ ہیں۔ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہم آپ کے سامنے دلائل رکھیں گے اور انہی کی کتابوں سے رکھیں گے، اہل سنت کی کتابوں سے رکھیں گے۔ ان کی کتابوں پہ آپ کو زیادہ اعتماد ہوگا، تو آج انہی کی کتابوں سے رکھتے ہیں کہ اس آیت کا نکاح متعہ کی حرمت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے۔ پتہ نہیں آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا وہ القابات دے رہے ہیں، پتہ نہیں ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، یا یہ ہیں اور وہ ہیں، آپ اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوئے کہ نکاح متعہ میں جس عورت سے متعہ کیا جائے وہ زوجہ ہی ہوتی ہے، وہ زوجہ ہوتی ہے۔ یہ اہل سنت کو بھی پتہ نہیں چلا نا، وہ بھی یہی آیات، یعنی آپ یہ کوئی نیا اشکال تو آپ کا نہیں ہے نا، یہ آپ کے کوئی ابتکارات میں سے تو نہیں ہے، یہ وہی اشکال ہے جو سنی کر رہے ہیں، اور آپ چونکہ وہابیت زدہ ہیں تو آپ وہی اشکال آگے سامنے جو ہے نا وہ فارورڈ کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بات بالکل اوضح من الشمس ہے کہ جس عورت سے آپ کا نکاح ہوا آپ کی بیوی کہلاتی ہے، وہ آپ کی زوجہ کہلاتی ہے۔ مثلا اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، نبی کریم کے زمانے میں نکاح متعہ جائز تھا، نبی کریم کے زمانے میں اہل سنت کے مطابق نکاح متعہ جائز تھا۔ اب وہ پھنس چکے ہیں، کبھی کہتے ہیں خیبر کے موقع پہ حرام ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں وہ فتح مکہ کے موقع پہ حرام ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں اوتاس کے موقع پہ حرام ہوا ہے، کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ، پتہ نہیں ہے ان کو۔ حتیٰ کہ میں پہلی بھی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں، ان کے بڑے بڑے ائمہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا حکم ہے، اس جیسا کوئی حکم ہے ہی نہیں، کبھی جائز ہوتا ہے کبھی حرام ہوتا ہے، پھر جائز ہوتا ہے پھر حرام ہوتا ہے، پھر جائز ہوتا ہے پھر حرام ہوتا ہے۔ یعنی عجیب ہے، لیکن یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں نکاح متعہ وہ جائز تھا، مختلف مواقع پہ صحابہ نے عمل کیا ہے، نکاح متعہ انجام دیا ہے۔ اب میرا سوال ہے، صحابہ نے جن عورتوں سے نکاح متعہ انجام دیا تھا وہ عورتیں اس وقت صحابہ کی کیا لگتی تھیں، گرل فرینڈ یا زوجہ؟ گرل فرینڈ ہوتی تھی وہ، یعنی آپ بتائیں نا، کوئی نام تو دیں ان کے لیے۔ جب صحابہ نے ان عورتوں سے متعہ کیا تھا تو اس وقت عورتوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ اگر آپ اس آیت سے نفی کریں تو صحابہ نے زنا کیا ہے، وہ زانیہ عورت ہیں، اور یہ جو صحابی ہیں یہ بھی پھر زانی قرار پایا جائے گا۔ اگر آپ کہیں نہیں اس آیت میں ہی ہے تو زوجہ شمار کی جائے گی، کوئی اور راستہ تو نہیں ہے، زوجہ شمار کی جائے گی۔ لیکن جناب کو شاید ان چیزوں کا علم ہوگا بھی، لیکن کیا کریں، ابھی ہوا ہے نا جس طرف جا رہی ہے نہیں اسی طرف یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ میں تو یہاں پہ واقعی سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو محمد بن عبد الوہاب کے گھر میں بھی تھے نا، وہ محمد بن عبد الوہاب کے خلاف تھے، وہ نکال دیا اسے اپنے گھر سے، اپنے باپ اور اس کا بھائی وہ مخالفت میں تھے، لیکن یہ لوگ ان وہابیوں سے اور ان لوگوں سے بڑے متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ وہ جو اوضح الواضحات باتیں ہوتی ہیں نا ان میں بھی شک کر بیٹھتے ہیں۔ اچھا، ان کو ایک بیماری لاحق ہوتی ہے، وہ بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری یہ ہے کہ یہ ہر وہ نادر، ہر وہ مخالف رائے کی طرف جاتے ہیں جو جمہور کے خلاف ہوں، جو اکثریت کے خلاف ہوں،
یہ اس کی طرف جاتے ہیں تاکہ ان کا نام ہو کہ بھائی یہ بندہ یہ بات. اب ظاہر ہے اس نے یہ جو باتیں کی ہیں تو ہم اس کو رد کر رہے ہیں. اب اس ذریعے سے یہ سوشل میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے. یہی ان کے لیے تسلی ہے کہ بھائی مجھے کوئی نقد کر رہا ہے. یعنی مجھے تعجب ہے یار، یہ کھیل ہے یار، یہ دنیا، پوری دنیا لہو لعب ہے. اس میں آپ کو کیا چاہیے؟ کیوں حقائق کا انکار کر رہے ہیں؟ خود اہل سنت علماء کہتے ہیں کہ نکاح متعہ کی صورت میں جس عورت سے یعنی نکاح ہو جائے وہ عورت زوجہ ہی کہلائی جاتی ہے. یہ اہل سنت کے بڑے بڑے مفسرین نے یہ بات کی ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں کروں، بڑے مفسرین نے. مثلا اگر آپ دیکھیں، میں ابھی آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں کہ نکاح متعہ کے اوپر بڑے بڑے مفسرین وہ کہتے ہیں کہ بھائی نکاح متعہ یہ اس کی صورت میں جس عورت سے نکاح متعہ ہو جائے وہ منکوحہ زوجہ ہی ہے. مثلا زمخشری صاحب الکشاف، دیکھیں الکشاف جناب زمخشری صاحب کی، اگر اسکرین پہ آ جائیں، الکشاف اسکرین پہ اگر آ جائیں، الکشاف میں یہ زمخشری صاحب یہاں پہ جزء ثالث پہ دیکھیں، جزء ثالث پہ صفحہ نمبر 172 پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، وہی آیت جو آپ نے لکھی ہے. اسی آیت کے ذیل میں وہ ابحاث کرتے ہوئے یہاں پہ آتے ہیں دوسرے صفحے 173 پہ. فَإِن قُلْتَ، اے محسن نقوی صاحب اگر تم کہو کہ حل فیہ دلیل علی تحریم المتعہ، نکاح متعہ پھر مشکل ہے، ثابت کرنا مشکل ہے، اگر تم یہ کہو کہ یہ آیت کے باوجود نکاح متعہ کا ثابت کرنا مشکل ہے یا نہیں ہے، قلت لا، میں کہوں گا نہیں سر، نکاح متعہ حرام نہیں ہے. اس آیت میں نکاح متعہ کو حرام نہیں کہا گیا ہے. کیوں؟ لأن المنکوحہ، چونکہ نکاح متعہ سے جو عورت منکوحہ ہے، من جملۃ الازواج، یہ ازواج میں سے شمار کی جاتی ہے. اگر نکاح درست ہے تو ازواج میں سے شمار کی جاتی ہیں یہ منکوحہ عورت. زمخشری صاحب بالکل واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں. لیکن سر یہ وہابیوں کے، وہابیت زدہ جو لوگ ہیں وہابیوں سے متاثر، ان کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بات. یہ البحر المحیط ایک دوسری تفسیر سے دیکھیں، ابو حیان اندلسی تفسیر البحر المحیط، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابو حیان الاندلسی جزء سادس پہ. یہ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء ہیں، چھٹے جلد پہ صفحہ نمبر 367 پہ. والظاہر ان نکاح المتعہ، نکاح متعہ جو ہے لا يندرج تحت قوله فمن ابتغى وراء ذلك، یہ فمن ابتغى وراء ذلك کے مصادیق میں سے نکاح متعہ نہیں ہے کہ اس کو تم حرام قرار دو. لأنها ينطلق عليه اسم زوج، چونکہ یہاں پہ زوج ہی لفظ وہ منطبق ہو جاتا ہے. اس کے مصادیق میں سے نکاح متعہ کی صورت میں جو شوہر بیوی ہیں ان کے لیے زوج اور زوجہ کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے، وہ دراصل زوجہ ہی ہے. لیکن سر نہیں، ان آیات کے ہوتے ہوئے نکاح متعہ ثابت کرنا مشکل ہے. کیا کہیں گے؟ میں ایک اور تفسیر سے بھی دکھاؤں، یہ احکام القرآن، یہ ابن عربی المالکی الناسبی، ایک ناسبی انسان ہے. احکام القرآن ابن عربی، اس کے قسم ثالث میں یہاں پہ صفحہ نمبر 315 پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّ لَوْ قُلْنَا، لیکن یہ بھی نہیں کہتے کہ اس آیت کے تحت جو ہے نکاح متعہ حرام ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ نکاح متعہ جائز ہے تو اس صورت میں نکاح متعہ سے، یعنی نکاح متعہ کی صورت میں جس عورت سے آپ نے نکاح متعہ کیا ہے اس کے اوپر زوجہ کا لفظ ہی منطلق ہوگا. یہ بھی کہتے ہیں، اور یہ تو ہم کہتے ہیں کہ جائز ہے،
کیوں جائز ہے؟ راستہ نہیں ہے اہل سنت کے پاس. یعنی یہ بھی نہیں کہتے کہ سر اس آیت کی وجہ سے نکاح متعہ کو حرام کر رہے ہیں. نہیں، نکاح متعہ کی حرمت اور حلیت وہ پہلے ڈسکس ہوں گی. یہ خود ابن عربی کہتے ہیں کہ نکاح متعہ کی حرمت اور حلیت پہلے ڈسکس ہوں گی. اگر نکاح متعہ جائز ثابت ہوا تو سر اس آیت کے تحت اسے پھر زوجہ کہیں گے، اس عورت کو جس نے نکاح متعہ کیا. اور اگر حرام ثابت ہوا تو یہ پھر اس کو زوجہ نہیں کہیں گے. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ جائز ہے اس لیے ہم اس کو زوجہ کہہ رہے ہیں. لیکن سر نہیں، مشکل ہے چونکہ وہابیت سے متاثر لوگ ہیں. یعنی ان کی صبح و شام صرف یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی مخالف بات کریں تاکہ یہ ڈسکس ہو جائے. اور صرف یہ ایک نہیں ہے، صرف کئی افراد ہیں، اور سنی مسلک میں بھی ایسے لوگ ہیں، ان کی بھی یہ مشکل ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی نادر شاذ قول کی طرف جائیں جو ان کے اپنے مسلک کے لوگوں کے خلاف ہوں. حالانکہ نکاح متعہ کی حلیت پر شیعہ مذہب کا شروع سے لے کر آج تک اجماع رہا ہے. اجماع ہے ان شیعہ، اجماع ہے شیعہ کے ہاں. وہ فراواں احادیث نکاح متعہ کی حلیت کا اعلان کرتے ہیں. وہ اہل سنت کی کتابوں میں احادیث نکاح متعہ کے جواز کو ثابت کرتے ہیں. وہ قراءات ابی ابن کعب اور ابن عباس کا صحیح سندوں کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ یہ آیت فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ نکاح متعہ کے لیے ہے. لیکن مشکل ہے سر. مشکل اس لیے ہے چونکہ وہابیت زدہ ہے. کاش تھوڑی سے پڑھ لیتے آپ، تھوڑا مطالعہ کر لیتے. اب اس کے علاوہ بھی بہت اقوال ہیں، لیکن میں انہیں 2-3 اقوالوں پہ اکتفا کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا بھائی الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فمن ابتغى وراء ذلک، پس نکاح متعہ حرام ہو گیا. اتنا آسان نہیں ہے سر، اتنا آسان نہیں ہے. یہ میں باقی سنیوں کے لیے بھی یہ کلپ ریکارڈ کر رہا ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ کے مولوی آپ کے ساتھ کیا کھیل رہے ہیں کہ بھئی چونکہ حرام ہے اس لیے حرام ہے، چونکہ اس آیت میں کہا گیا فقط ازواج کے پاس جائیں. تو نکاح متعہ کی صورت میں جس عورت کی تم نے نکاح کیا ہے وہ بھی تو زوجہ ہے نا، وہ بھی تو زوجہ ہے. یا پھر کہیں گے کہ صحابہ کی گرل فرینڈ ہوا کرتی تھی. یعنی کیا کہیں گے وہاں پہ؟ صحابہ کی گرل فرینڈ تھی جو کچھ دنوں کے لیے ان کے ساتھ متعہ کرتے تھے. یہ ازواج تھی، زوجہ تھی. لیکن یہ کہ فرق یہ ہے، ایک ٹیمپریری ہے ایک پرماننٹ ہے. اس پہ اتفاق کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.